دشمنان اسلام جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی بنتے تو ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات صادر فرماتے وہ بھی بڑے دور اندیشی پر مبنی ہوتے تھے. کیا فرمائیں گے حضور؟ حافظ صاحب یہ بات تو متحقق ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کائنات میں سب سے زیادہ حکمت عطا فرمائی ہے. بے شک. بلکہ ہم یوں کہیں کہ کائنات میں جسے بھی حکمت ملی ہے وہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ملی ہے. سبحان اللہ. اچھا، حکمت کی جو ضد ہوتی ہے وہ حماقت ہوتی ہے، عجلت ہوتی ہے، طیش میں آنا ہوتا ہے. اب میں صرف غزوہ بدر کے حوالے سے بات کروں کہ غزوہ بدر کے بعد جو قیدی آئے، یہ غزوہ اسلام اور کفر کا پہلا غزوہ ہے، پہلی جنگ کہ جہاں پر مد مقابل آئے. اور پھر معاملہ کیا تھا کہ سامنے جو دشمن تھے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ظلم اور زیادتیاں کی اور اس کے بعد پھر آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی. یہ وہی بدر کے جو قیدی ہیں، وہی لوگ ہیں، سرداران کفار تھے، وہی سب کے سب قیدی بن کر آئے. اچھا، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر حکمت نہ ہو، جہاں پر عقل اور دانائی نہ ہو، جہاں پر فہم و فراست نہ ہو، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی دشمن ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے مکہ چھوڑنا پڑا، جن کی وجہ سے مجھے کئی تکالیفوں پر صبر کرنا پڑا، تو بندہ کیا کرتا ہے کہ جہاں حکمت نہ ہو تو وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر اسے ہاتھوں ہاتھ ہی سزا دی جاتی ہے. لیکن جہاں حکمت ہو وہاں پر دور اندیشی ہوتی ہے. وہاں پر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے کس کام سے، کس عمل سے دین اور اسلام کو فائدہ ہے. تو اب تو حضور ہیں لیڈر، حضور جس طرح چاہیں جیسے چاہیں حکم فرما دے. صحابہ تو صرف حضور کے پلکوں کے اشاروں کا انتظار کرنے والے. وہاں سے اشارہ ملتا، یہاں سے گردنیں الگ ہو جاتی. لیکن کیا کیا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بھی آپ کی حکمت ہے کہ آپ نے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا اور سب سے پہلے ان سے مشورہ کیا. بہت اچھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سامنے ہے نا وہ کفار قریش ہیں، مکہ سے آئے ہیں، اور یہ جو مہاجرین صحابہ ہیں یہ مکہ کو چھوڑ کر ہی آئے ہیں. اچھا، کچھ تو وہ ہیں کہ جو دشمن ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن سے تعلق رشتہ بھی ہے. اچھا، اب مشورہ یہاں کیوں کیا گیا کہ تاکہ ایک اکثریتی رائے مل جائے، اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے. تو یہ ایک سب سے بڑی بات، حکمت کی بات کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی فیصلہ فرمانے سے پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا. پھر اس کے بعد حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورے دیے گئے. مسلم اور ابو داؤد کی روایت کا خلاصہ ہے کہ بعض صحابہ وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ حضور یہ سرداران قریش ہیں، اگر ہم ان کی گردن کو ابھی تن سے جدا کر دیں نا، انہیں ابھی اگر ہم کاٹ کر پھینک دیں تو کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی اور ہمارا جو غلبہ ہے وہ ہو جائے گا. اب یہاں سے ایک یہ مشورہ. پھر دوسرا مشورہ یہ تھا کہ جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں مشورہ یہ تھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور کیوں نہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے. اس وجہ سے اب کہ فدیہ کیوں لیا جائے؟ یہ نہیں کہ مال کی طمع تھی، یہ نہیں کہ مال کی آرزو تھی کہ مال آ جائے تو مالدار ہو جائیں گے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. ہرگز نہیں. یہ اس لیے کہ جو مال آئے گا ہم اگلے غزوات میں ان سے جو اسلحہ خریدیں گے وہ مقابلے کے لیے کافی ہوگا. پھر عرض کی کہ حضور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ ہوں کہ ہم یہاں سے ان کے ساتھ انہیں ہم رخصت کریں، یہ ہو سکتا ہے یہ متاثر ہو جائیں، آپ کے فیض اور کرم کا حصہ مل جائے انہیں اور یہ مسلمان ہو جائیں. اللہ اکبر. اچھا، اب معاملہ کیا ہوا؟ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی جو یہ رائے تھی کہ فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، تو فدیہ آپ نے اس مشورے کو قبول کیا اور قبول فرمانے کے بعد آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ فدیہ دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. اب معاملہ کیا؟ وہ جو ایک ذہن تھا نا، وہ جو ایک سوچ تھی صحابہ کرام کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا رویہ دیکھ کر اسلام سے وابستہ ہو جائیں، اسلام کے قریب آ جائیں اور مسلمان ہو جائیں. یہ کمال ہے حضور کی حکمت اور دور اندیشی. اصل تو اسلامی ہے نا، اصل تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے یہ تھے نا کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں. وہ اسلام کی طرف آ گئے. البدایہ والنہایہ میں روایت ہے کہ ان قیدیوں میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے.
اب ہوا معاملہ یہ کہ جب فدیے کا اعلان کر دیا گیا تو بعض صحابہ وہ تھے جو آئے آپ کی بارگاہ میں، حضور یہ آپ کے چچا ہیں، آپ فدیہ نہ لیں ان سے، آپ تو نبی ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ نہ لیں ان سے. تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو فیصلہ ایک کے لیے وہی فیصلہ سب کے لیے. واہ. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ دیا جائے گا تو ہی یہاں سے چھوٹ ہوگی اور رہائی ہوگی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ فدیہ دیں، تو آپ نے عرض کی کہ میرے پاس تو رقم نہیں، مال نہیں. اب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، حضور نے فرمایا اے چچا عباس، وہ مال جو آپ ام فضل کے ساتھ آپ نے جو دفنایا تھا مال، اس مال کا کیا بنا؟ جی. کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ آیا تو یہ مال میرا، ورنہ پھر میرے بچوں میں تقسیم کر دینا، اس مال کا کیا بنا؟ تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سن کر حضرت عباس عرض کرتے ہیں حضور یہ تو میرے اور میری زوجہ کے درمیان بات تھی، اس کی خبر تو میرے بچوں کو بھی نہیں تھی، صحیح. یہ آپ کو ملی. تو آپ کا جملہ تھا، فرماتے خدا کی قسم میں جان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت بھرے فیصلے تھے، وہ تدبر اور وہ فہم و فراست اور وہ علم کا نور تھا کہ جو جتنا قریب ہوا ہے وہ اتنا ہی فیض یاب بھی ہوا ہے اور اسلام کے قریب ہوا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.